اللہ رب العزت نے یہ فتح کب عطا فرمائی؟ سن 1984 میں، اور اس کی جو وجہ بنی، یعنی سب علماء کرام موجود تھے، لیکن اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں، بڑے ختم نبوت کے اب دعوے دار بھی ہیں اور بڑا کچھ ہوتا ہے، بڑے نعرے بھی لگتے ہیں، جب بھی بات ہوتی تو یہ بات کوئی سناتا ہی نہیں، اس کو کیا کر دیتے ہیں کہ بعد اوقات یہ ہو جاتا، حسد جو ہے اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 7 ستمبر کا دن ہو، کیا ہو، یا وہ 1984 ہو، یہ فتح کے دن ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو، اسلام کو ان جھوٹوں سے بچایا ہے جو دعوی نبوت، آقا علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یعنی کہ یہ اسلامی قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، اور پھر کیا، الحمدللہ تعالی نیشنل اسمبلی اور پھر عدالت سے، ہر جگہ سے اللہ پاک نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ آخری نبی جناب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیا ہے ذات؟ یہ تو وہ حصہ تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب جو ہم نے حصہ سننا ہے وہ ہے، وہ جب خود موجود تھا، وہ دجال، وہ ایک آنکھ سے کانا، جب خود موجود تھا، اسی دور میں اللہ رب العزت نے ایک ہستی کو پیدا کیا، جس ہستی کو لوگ اور ہم سب حضرت سید پیر مہر علی شاہ گولڑی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کا اور اعلیٰ حضرت کا زمانہ ایک ہے۔ عظیم المرتبت تا شاہ احمد رضا خان بریلوی، اگرچہ آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کئی بار حضرت پیر مہر علی شاہ کا ذکر ہوا، جو کارنامہ آپ نے انجام دیا۔ اب وہ کیا ہے کہ جب آپ کی عمر اس وقت پچھلا نہیں سناتا کیونکہ وقت کم ہے، 29 سال تھی، کتنی؟ اللہ رب العزت نے اتنے علم سے نوازا تھا۔ بچپن میں حال یہ تھا کہ ناظرہ قرآن پاک استاد کے پاس پڑھنے جاتے، جو ناظرہ پڑھتے تھے وہی حفظ ہو جاتا تھا۔ ناظرہ پڑھا تھا لیکن استاد کو پورا قرآن سنا دیا، پورا قرآن۔ اللہ جس سے کام لینا چاہے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا۔ پھر عالم، اتنا علم عطا کیا، صرف علم ظاہری نہیں، علم باطنی بھی عطا ہو گیا تھا۔ 29 سال کی عمر میں جب آپ مدینہ پاک گئے تو رہنا چاہتے تھے، اپنی سکونت اور اپنی رہائش مدینے میں رکھنا چاہتے تھے۔ باقی عمر جو ہے میں مدینے میں گزاروں گا۔ کہاں گزاروں گا؟ دل میں خیال تھا کہ اگر مکے میں ایک نماز پڑھیں حرم شریف کے اندر تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا جی؟ آخر تک کتنا؟ اور اگر مدینہ پاک میں حضور کی مسجد میں پڑھیں تو جو حدیث پاک ہے اس کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا جی؟ اب یہ بھی گئے، وہیں رہوں گا، آقا کی بارگاہ میں رہوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ رات کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے مہر علی، تو مدینہ اور مکہ آ گیا ہے اور 1,00,000 نمازیں، اور ادھر کیا ہیں 50,000 نمازوں کا ثواب لینے آ گیا ہے۔ تیری ہندوستان میں ضرورت ہے۔ کہاں ضرورت ہے؟ فرمایا واپس چلا جا۔ ایک شخص دجال جھوٹا میری حدیثوں کو کینچی سے کاٹ رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو جا بتا کہ نبی آخری حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا علیہ السلام نے پیغام دیا۔ اس پر علماء نے لکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا، ختم نبوت پر پہرا دینا، یہ حرم شریف میں نمازوں بھی زیادہ ثواب ہے۔ حرم شریف میں نمازیں پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ مدینہ پاک
جہاں لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں، حضور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو واپس بھیج رہے تھے کہ مدینہ بھی افضل ہے، لیکن ایک کام تیرے ذمہ لگا رہا ہوں، وہ ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، یہ کام اس سے بھی افضل ہے، یہ کام اس سے بھی افضل ہے، یعنی آقا کی عظمت، حضور کی ناموس، حضور کی رفعت پر پہرا دینا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں سے میں نے ارادہ کر لیا، اور صبح حضرت امداد اللہ مہاجر مکی بہت بڑے عالم بھی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ کی ضرورت ہندوستان میں ہے۔ کہاں ہے؟ ہندوستان چلے جائیں، آپ کی وہاں ضرورت ہے، ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے، آپ کو چنا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے جب آپ گئے ہیں مدینہ پاک، کئی بار گئے، تو ایک بار تو یوں ذکر آیا ہے، یہ جو نعت ہے نا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، کہ جب آپ گئے تو فرماتے ہیں کہ راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، بڑا لمبا سفر کیا تھا، لمبا سفر کرنے کے بعد بحری جہاز پر بیٹھے، اس کے بعد آگے اترے، پیدل چلے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے، تھکاوٹ ہو گئی، کہنے لگے کہ آج چلو ایسا کرتا ہوں، بڑا تھکا ہوا ہوں، آج عشاء کی سنتیں نہیں پڑھتا، کیونکہ سنتیں کیا ہیں؟ غیر موقدہ ہیں، اگر نہ بھی پڑھیں، میرے حبیب نے تاجدار کائنات بھی کبھی کبھی نہیں پڑھتے تھے، آج میں بھی تھکا ہوا ہوں، آج تھکا ہوا ہوں، عام طور روز ہی تھکے ہوتے ہیں نا، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے لوگ، ہاں جی، میرے سمیت ایسا ہوتا ہے۔ آقا کی سنت سے پیار کرے، کبھی بھی حضور کی کسی سنت کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کم تر ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ تو آپ فرماتے میں نے سنتے نہیں پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھ کر سو گیا، سویا تو حضور کی زیارت ہوئی۔ آقا نے کالا جبہ مبارک پہنا ہوا تھا، کالا جبہ مبارک پہنا ہوا تھا، آپ کا چہرہ مبارک سورج سے زیادہ چمک رہا تھا، جسم مبارک سے خوشبوئیں آ رہی تھی۔ فرماتے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار نے فرمایا بیٹے میں اس لیے آیا ہوں کہ آج تم نے سنتیں کیوں نہیں پڑھی، آج تم نے سنتیں، فرماتے ہیں کہ آنکھ کھلی تو پھر یہ کہا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مکھ منہ رکھی ہیں مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ، جس شان تو شانہ، سبحان اللہ ما اجمالہ کا، پھر خود ہی کہنے لگے، دیکھا جو تھا، کہا سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما آسانہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جا لڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ حضرت مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا، جب واپس آیا تو مرزا، کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ دعویٰ کر چکا تھا، اور اتنا بڑا دعویٰ کر چکا تھا، پوری دنیا کو اپنے پیچھے لگا چکا تھا، اور ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی کتابیں لکھ چکا تھا، اور ایسی ایسی دلیلیں دیتا تھا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی اس دجال کے پیچھے چل پڑے تھے، بڑے بڑے نامور لوگ، اگر میں یہ نام لوں گا تو وقت کم ہے، اس دور کے چوٹی کے علماء، چوٹی کے علماء، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے پروفیسر، جو وہ دلیلیں دیتا تھا، جو وہ بات کرتا تھا، تو لوگ کیا تھے اس کے پیچھے لگ گئے تھے، اور وہ سمجھتے کہ شاید یہ جو بات کر رہا ہے الہام کہتا تھا مجھ پر ہوا ہے، کبھی کہتا تھا فرشتہ آیا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو کیا کر رہا تھا؟ گمراہ کر رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میرے پیر و مرشد، میرے دادا مرشد ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی،
آپ تشریف لائے. آپ کی بھی زلفیں جو تھیں فرماتے ہیں کنڈل والی تھی. اتنا خوبصورت حسین چہرہ تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جاتا. فرماتے ہیں پھر علم بھی کامل تھا اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بنایا تھا جو دیکھتا وہ دیکھ کر بھی کلمہ پڑھ لیتا تھا. دیکھ کر کیا کرتا؟ کلمہ پڑھ لیتا. اتنا تصرف تھا, اتنا. ہاتھ میں تسبیح ہے. کیا ہے؟ اور گولڑا کے اسٹیشن پر بیٹھے ہیں, ایک انگریز آ جاتا, آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ تسبیح جو آپ دانے پہ, یہ کیا ہے؟ آپ اسے فرماتے ہیں اس نے یہاں پر ریوالور پستول جو وہ لگایا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ بتا یہ کیا ہے, یہ بتا یہ کیا ہے. اس نے نکالا اپنا ریوالور پستول نکالا, سامنے فاختہ بیٹھی تھی. ہاں جی, کیا بیٹھی تھی؟ پرندہ بیٹھا تھا. نکالا, مارا فیر اس کو, وہ زمین پر گری. کہتا یہ ہے, یہ ہے. حضرت مہر علی شاہ صاحب جلال میں آ گئے, اپنی تسبیح کو گھمایا اور وہاں جو فاختہ گری پڑی تھی, مر چکی تھی, اپنی تسبیح کو فاختہ کے ساتھ, اس گھوگی کے ساتھ لگایا. جیسے لگایا وہ زندہ ہو گئی. فرمانے لگے وہ مارتا ہے, یہ زندہ کرتا ہے. تیرا پستول کیا کرتا ہے؟ گولی مارتی ہے, اور اللہ والے کی تسبیح کیا کرتی ہے؟ زندہ کر دیتی ہے, مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو اللہ پاک نے تصرف عطا فرمایا تھا. آپ نے آتے ایک پوری کتاب لکھ دی. اس نے جتنے دعوے کیے تھے ایک ایک کو لیا, کتاب بھیجی اس بدبخت کو, کہاں پڑھ. اس نے پڑھا تو اس کے ہوش اڑ گئے. علمی طور پر وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں, لاہور آ جائیں, اگست کے مہینے میں 25 تاریخ کو آ جائیں. کہاں پر؟ بادشاہی مسجد میں. وہاں پر ہمارا مناظرہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا. اور مناظرہ یہ ہوگا کہ جو مناظرہ جیتے گا وہ حق پر ہوگا, اور جو نہیں جیتے گا وہ حق پر نہیں ہوگا. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی جو تھے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تشریف لے آئے لاہور میں. کہاں؟ لاہور میں. قادیانی جو تھا مرزا غلام محمد قادیانی, جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ تشریف لائے ہیں, وہ فوراً اپنے دعوے سے مکر گئے, نہیں آیا. آپ انتظار کرتے رہے. کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ اس طرح مقابلہ کریں, میں بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھتا ہوں, سورہ فاتحہ شریف کی. آپ سے کہنے لگا آپ بھی تفسیر لکھیں. کہنے لگا میں بھی نقطے کے بغیر لکھتا ہوں, نقطے کے بغیر, کوئی نقطہ اس میں استعمال نہیں ہوگا. پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہنے لگا آپ بھی ایسا لکھیں. آپ نے فرمایا تو نے بڑی چھوٹی بات کی, بڑی چھوٹی. کہنے لگے رب کعبہ کی قسم, یہ تو بڑی بات نہیں تیری لگتی, چھوٹی سی لگتی ہے یہ جو تو کہہ رہا ہاتھ سے لکھنی ہے. آؤ دونوں کاغذ رکھتے ہیں اور قلم بھی رکھتے ہیں, سامنے کاغذ بھی رکھ دیں اور قلم بھی رکھ دیں. تم قلم کو حکم دو, وہ لکھنا شروع کر دے. مجھے پتا ہے تم حکم بھی دے دو تو لکھے گا نہیں, تم خود بھی بدبخت ہو اور کوئی چیز تیرا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. میں نبی کا غلام ہوں, نبی کا بیٹا ہوں, میں قلم کو حکم دوں گا, تو کہتا ہے ہاتھ سے لکھیں, وہ قلم خود لکھنا شروع کر دے. پھر فرمایا کہ اگر تو اس بات پر بھی نہیں آتا, آجا مینار پاکستان پر چڑھ جاتے ہیں. تو لوگوں کو کہتا ہے کہ میں سچا ہوں, میں تو دلیل بھی تجھ سے نہیں لیتا. یہ نہیں کہتا کہ بتا اگر تو سچا ہے تو ایسا کر دے, ایسی بات نہیں. آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی کہے میں نبی ہوں, آپ کہیں بھی دلیل کیا ہے, ایسا نہیں کہہ سکتے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ بھی کافر ہو جائیں گے جو دلیل مانگے. آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو بتانے کے لیے جو تیرے چنگل میں پھنس چکے ہیں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا تو بھی چھلانگ لگا, تیرا حشر دنیا دیکھ لے, اور پھر میں چھلانگ لگاتا ہوں, پھر میں چھلانگ لگاتا ہوں. دیکھ لے کہ جو حضور کا غلام ہے وہ کسی جگہ پر ہار نہیں سکتا. پھر مرزا کہنے لگا کہ آپ ایسا کر لیں کہ اندھے کو لاتے ہیں, مادرزاد اندھے کو لاتے ہیں, اور ایک جناب اپاہج کو لاتے ہیں, معذور کو لاتے ہیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں, جس کے ہاتھ نہیں ہیں.
کہنے لگا کہ میں دعا کروں گا اس کو شفا یابی ملے گی، اس کو شفا یابی ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اندھا اور لنگڑا تیرا ہی کوئی ہوگا پہلے کا، ہاں جی، جسے تو بنا کر پیش کرے گا، کیوں تو فراڈیا ہے، اور فراڈیا لوگ ایسے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ کسی قبرستان میں چلتے ہیں، ٹھوکر مارتے ہیں، نبی کا غلام مردے زندہ کر کے دکھاتا ہے، نبی کا غلام مردے زندہ کر کے دکھاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ہر بات سے مکر گیا، وہ ہر بات سے مکر گیا۔ جب مریدوں نے جو قریب تھے وہ کہنے لگے اس کا کیا جواب ہے، تو اس نے جواب دیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، یہ جو دیسی مہینے ہوتے ہیں، جیٹھ کا مہینہ، کیا جیٹھ کا، کہنے لگا میر علی شاہ جیٹھ کے مہینے میں مر جائے گا، استغفر اللہ، کہنے لگا مر جائے گا، کیوں؟ مجھے تنگ کیا ہے، وہ مر جائے گا۔ جب پیر صاحب کے پاس یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا جی وہ کہتا ہے جیٹھ کے مہینے میں پیر صاحب کا انتقال ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا الجیٹھو بالجیٹھ، الجیٹھو بالجیٹھ، اللہ کے فضل سے ہمیں موت نہیں آئے گی، اور یہ بدبخت کانا جو ہے، دجال جھوٹا جو ہے، اسی جیٹھ کے مہینے میں واصل جہنم ہو جائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ کہاں پر، واش روم کے اندر، باتھ روم کے اندر، لیٹرین میں رفع حاجت کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جب حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، آپ نے پوچھا گیا یا رسول اللہ نبی کا مسکن کیا ہوتا ہے، نبی کا مدفن، آخری مدفن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نبی کا مدفن جہاں پر اس کا وصال ہوتا ہے اسی جگہ پر وہ دفن کیا جاتا ہے، اسی جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ دفن ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کے حجرے میں ہوا تھا، وہیں پر آپ کا گنبد خضرا ہے، آپ کا گنبد۔ اور یہ دجال، یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، حضور کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا، لوگوں کو گمراہ کرنے والا، یہ لیٹرین کے اندر مرا، کہاں پر؟ اور اس کی بدبختی جو تھی وہی جیٹھ کے مہینے میں جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا وہی ہوا۔ دوستو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ، قادیانی گروپ، لاہوری گروپ، لوگوں کے ایمانوں کو خراب کرتے ہیں، مختلف طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں اور طرح طرح کے مسائل پیش کرتے ہیں، مختلف مثالیں دے کر سمجھانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھ لو، اگر کوئی ایسا جھوٹا شخص، ایسا بدبخت شخص آپ سے بات کرتا ہے، اس سے بات بھی نہ کریں، کیوں کہ ہمیں یقین ہے، پکا یقین ہے، 100 آیات قرآن پاک کی، 210 حدیثیں آقا علیہ السلام کی بتا رہی ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔